نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں دعوت دے کر بلایا. سبحان اللہ. اس نیت سے، اس ارادے سے، تاکہ وہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کی دعوت کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اونٹ کا گوشت پکایا، اونٹ کے گوشت کا بندوبست فرمایا اور پانی کا بندوبست فرمایا، پانی بھی تیار فرمایا. انہوں نے بنایا ہوا اونٹ کا گوشت کھایا اور پانی خوب پیا، مکمل سیریاب ہو گئے. وہ سب کا پی کر سیر ہو گئے، اور وہ جو کھانا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کے لیے تیار فرمایا تھا، وہ کھانا اور وہ پانی وہ اسی طرح جس طرح تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تھی. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اس کھانے کو کسی نے مس بھی نہیں کیا، اس سے کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا. کھا پی کر سارے لوگ کھا پی کر سیر ہو کر کھانا اسی طرح برقرار رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد منگوایا. جب شہد منگوایا ان سب سے فرمایا یہ تمہاری مہمانی ہے، دعوت ہے، اس شہد کو بھی پی لو. ان سب نے اس شہد کو پی لیا. جب پیا تو وہ سارے سیر ہو گئے. اللہ اکبر. کوئی آج کل کا شہد تو نہیں ہوا ہوگا نا، وہ ایک نمبر شہد ہوا ہوگا، اچھا خوشبودار. اور جو شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لے اس کا کیا کہنا. اللہ اکبر. وہ شہد انہوں نے پی کر سارے کے سارے سیراب ہو گئے. شہد سے کون منہ پھیرتا ہے؟ شہد پینے سے کون انکار کرتا ہے؟ شہد میں تو شفا بھی ہے، اور شہد اگر خواب میں بھی نظر آئے تو اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے. دودھ خواب میں آ جائے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. اور کلی آنکھ کو دودھ یا شہد کسی کو کوئی دے تو کون انکار کرتا ہے؟ ہر آدمی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں نے وہ شہد پی کر وہ سیراب ہو گئے. جب اس شہد کے برتن کو دیکھا وہ جو کا تو اسی طرح برقرار ہے، اس میں ایک قطرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. گویا کہ اس کے ساتھ کسی نے ہاتھ بھی مس نہیں کیا، کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا. جب ہی سب کچھ ہو کر اس سے فارغ ہو گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، مجھے خصوصیت کے ساتھ تمہارے پاس تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے، خاص طور پر اور عموم کے ساتھ عام لوگوں کی طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا بے شک تم لوگوں نے میری نبوت پر ابھی یہ دلیل دیکھ لی ہے. آئے میری نبوت پر ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے بڑی مضبوط دلیل دیکھ لی ہے کہ تم نے کھانا اور شہد پی کر کھا کر سیراب ہو کر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کھانے میں، اس پانی میں، اس شہد میں کوئی کمی. یہ میری نبوت پر دلیل کافی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. فرمایا اب بتاؤ، توجہ چاہوں گا، اب بتاؤ تم میں سے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور میرا بھائی بنے گا، میرا صاحب بنے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے خاموش ہوئے، کوئی آدمی کوئی شخص بھی آپ کی طرف کڑا نہیں ہوا، بیعت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، آپ کے بھائی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، آپ کے صاحب بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قوم میں اس وقت ان قریبی رشتہ داروں میں سب سے چھوٹا تھا، عمر میں سب سے میں چھوٹا تھا، یہ باقی سارے مجھ سے بڑے تھے، ان میں سے کسی نے آپ کو مثبت جواب نہیں دیا۔ بس میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تیرا ہی غلام، تیرا ہی چچا زاد بھائی علی حاضر ہے، حضور میں آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی کرتا ہوں، حضور میں آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کی صحابیت بھی اختیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے ہاتھ میں بیعت کرنے والا، میرا بھائی بننے والا، میرا صاحب بننے والا؟ سب خاموش۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسی طرح کہا، 3 بار اس طرح ہوا، لوگ خاموش رہے اور میں کہتا رہا یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آگے کر ہاتھ بڑھائیے۔ ہاتھ میں نے بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے بیعت بھی کر لی، آپ کے اخوت کا اعلان بھی کر دیا اور آپ کے صاحب بننے کا بھی اعتراف کر لیا۔ آپ کے صاحب، آپ کے بھائی اور آپ کے بیعت کا قلادہ علی نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اے علی تیری عظمت پہ قربان، تیرے مقام کو سلام، تیری عظمت کو سلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں دعوت دے کر بلایا اور پھر یہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کا دین حق ہے، سچ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے عذاب سے ڈرو۔